اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس وقت ایک بہت دلچسپ قصہ پیش آیا تھا، انتہائی حیرت میں ڈوبا ہوا۔ ہماری یہ جو ارتھ ہے، یہ جو زمین ہے، اس زمین کے اندر سے ہم پیدا ہوئے۔ ہماری ماں، اسی لیے ہم اس کو ماں بولتے ہیں، کیونکہ اس کے وجود کے اندر سے ہم نکلے ہوئے۔ یہ ہمارے جسم پہ جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا تھا، رونا شروع کر دیا تھا، آؤ پکار شروع کر دی، خدا کے واسطے ڈالنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ میرے اندر سے اس کو پیدا نہ کرو۔ مولانا روم کی مثنوی کو اگر آپ گہرائی سے پڑھیں نا، اس کے اندر آپ کو یہ واقعہ سارا مل جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو حکم صادر کیا، جبریل جاؤ، زمین پہ جاؤ اور ایک مٹھی مٹی کے لے کے آؤ، میں نے ایک آدم خلق کرنا ہے اور اسے اپنی زمین پر اس کو اپنا نائب مقرر کرنا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ جب یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اعلان کیا تو چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ فرشتوں نے بھی بولا تھا، فرشتوں نے بھی بولا ہے اللہ ان کو نہ پیدا کر، یہ فساد کریں گے جا کے۔ دیکھو ہماری تحلیق سے پہلے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ یہ فساد کریں گے جا کے، اسے نہ پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ جاؤ جا کے زمین سے مٹی لے کے آؤ، ایک مٹھی مٹی بھر کے لاؤ، تو زمین نے بھی چلانا شروع کر دیا تھا، رونا شروع کر دیا تھا، آؤ پکار شروع کر دی تھی کہ اس کو میرے وجود کے اندر سے پیدا نہ کر۔ دیکھو کیسی ہے، تو باعث شرم ہی ہمارے لیے بات۔ ہماری ماں ہی بول رہی ہے کہ اس کو مت پیدا کرو، یہ گناہ کرے گا، یہ اللہ کے فرمان کی حکم عدولی کرے گا، یہ شیطان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا، اللہ پھر اس کو دوزخ میں ڈالے گا اور ساتھ مجھے بھی عذاب ہوگا، کیونکہ میرے وجود کے اندر سے نکلی ہوئی مجھے بھی درد ہوگا۔ تو حضرت جبریل امین کے سامنے زمین نے بہت آؤ پکار کی، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین کو اللہ کا واسطہ ڈال دیا کہ ایسا مت کرو۔ جب حضرت جبریل کو اللہ کا واسطہ ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس واپس چلے گئے اور جا کر بولا اللہ سے کہ اللہ وہ تو بڑی شدت سے رو رہی ہے، آؤ پکار کر رہی ہے، اس نے تو مجھے اللہ کا واسطہ ڈال دیا ہوا ہے کہ اگر میرے وجود کے اندر سے اس کو پیدا کیا تو کل کو جب یہ آگ میں جلے گا تو مجھے بھی درد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے میکائیل آپ جاؤ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، یاد رکھنا، وہ والے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق اور جو بارشیں ہیں نا اس میں حاکمیت عطا کی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ سارا کام وہ والا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا کہ آپ جاؤ۔ جب وہ نزدیک آئے زمین کے تو زمین نے دوبارہ وہی کام کیا، بڑی شدت سے چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، آؤ پکار ڈال دی کہ میرے اندر سے اس کو پیدا مت کرو، میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، اور اللہ کے واسطے ڈالنے شروع کر دیے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس جا کے اللہ سے بولی اللہ وہ تو بہت زیادہ آؤ پکار کرتی ہے اور شدت سے روتی ہے کہ میرے وجود کے اندر سے اسے پیدا نہ کر، اللہ کے واسطے ڈالتی ہے، ہمیں تو وہ بہت مجبور کرتی ہے، ہمیں کوئی رہنمائی کرے، ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بولا آپ بھی جاؤ۔ دیکھو یہ سارا جو معاملہ پیش آ رہا تھا نا، یہ سب فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے بھی بولا ہوا تھا کہ یہ فساد کریں گے، تحلیق ہماری ہونی ہے۔ کس قدر جو ہے نا وہ رولا پڑا ہوا ہے، شور ڈب پڑا ہوا ہے کہ یہ ایک فسادی پیدا ہونے لگا ہے۔ زمین نے بھی انکار کر دیا یہ فسادی سا بندہ ہوگا، شیطان ابلیس نے بھی سجدے سے انکار کر دیا، میں اسے سجدہ کیوں کروں، ایک گارے کی مٹی سے بنا ہوا انسان۔ لیکن انسان کو اتنا ہلکا پھلکا نہیں، بڑا گہرا انسان نے پیدا کیا ہوا ہے۔ میں اس پہ انشاءاللہ کبھی ویڈیو کروں گا۔ یہ جو باتیں آپ کو سن کے لگ رہا ہے نا کہ ہماری تحلیق سے پہلے اتنا مسئلہ بن گیا ہوا تھا کہ زمین نے انکار کر دیا، فرشتوں نے بھی اللہ کو بولا کہ یہ فسادی ہوں گے، عزازیل نے، ابلیس نے، اس نے بھی انکار کر دیا، اس کو اتنے بڑے مرتبے سے اتار کے اللہ نے شیطان مردود قرار دے دیا۔ ہماری تحلیق سے پہلے ہی فتنے برپا تھے۔ اتنا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بحث شروع ہو گئی ابلیس کی کہ اس کو جو ہے نا تو نے کیوں پیدا کیا، اس کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کتنی ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہماری تحلیق ہو رہی ہے، تو کتنا شور بڑا ہوا ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا کہ آپ بھی جائیں۔ یہ وہ والے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس خاطر پیدا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے قیامت والے دن سور پھونکنا ہے۔ جب یہ تمام کائنات جو بنی ہوئی ہے نا اس کو ختم کرنے کا وقت آئے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا ہے کہ اے اسرافیل سور پھونک دیا جائے۔ یہ بہت ہی ایک نا تاریخ میں بڑی دلچسپ یہ چیز ملتی ہے کہ کس طریقے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور کی آواز انسان کے کانوں پر پڑے گی، اس کے بعد ہوگا کیا، اس پہ میں کبھی الگ سے ویڈیو کروں گا۔ یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ انہوں نے سور پھونکا، آپ کی کانوں میں پڑا اور آپ مر گئے، نا،
یہ بہت لمبی داستان ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ ویڈیو کروں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنے کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کے کیا اثرات زمین پر آئیں گے، اور اس کے بعد ہماری اس کائنات کے ساتھ بنے گا کیا۔ وہ والے فرشتے بھی زمین کی طرف بڑھے مٹی لینے کے لیے، زمین نے پھر وہی کام کیا، وہ بھی واپس چلے گئے، سیم وہی دہرایا، واپس چلے گئے، جا کے بولا اللہ وہ تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، وہ کیا کریں ہم، ہماری رہنمائی فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملک الموت جو آخر میں لے کے کر گئے تھے ان کو بھیجا، جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ زمین چلاتی رہی، روتی رہی، پکارتی رہی، اللہ کے واسطے جا دیا تھا۔ ملک الموت نے بولا نہیں، مجھے جس نے حکم دیا ہے میں اس کا حکم پورا کروں گا، جس کا تو واسطہ دے دیا یہ حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ نے یہ رہنمائی کر کے پھر ملک الموت کو بھیجا، انہوں نے جا کے وہ مٹی اٹھائی، زمین کے دامن سے وہ مٹی اٹھائی اور جا کے اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا کہ اے ملک الموت، تو چونکہ مٹی لے آیا، باقی کوئی نہیں لے کے آیا، تو تیری ہی ڈیوٹی ہے کہ جب انسان کی روح کو قبض کرنا ہوگا تو ہی جائے گا، آپ ہی جاؤ گے۔ تو حضرت جو ملک الموت تھے انہوں نے بولا کہ اللہ کہ اس طرح تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، جن کی میں روح کو قبض کیا کروں گا نا وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بولا نہیں، میں ایک سبب پیدا کر دیا کروں گا، آپ کا نام نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی سبب۔ آج اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو سبب نظر آتے ہیں، فلاں بندہ ہارٹ اٹیک سے جاتا تھا، گردے فیل ہو گئے، چھت سے گرا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زہر کھا لیا، گولی لگ گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ سب بہانے ہیں، حقیقت میں وقت طے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت جب حضرت ملک الموت نے یہ عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میں جا کے ڈائریکٹ روحیں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو، تو اللہ نے اس وقت بولا تھا کہ میں ایک بہانہ، ایک سبب پیدا کر دیا کروں گا، تو وہ سبب پیدا کیا اللہ نے۔ تو پھر حضرت ملک الموت کی یہ ڈیوٹی لگی کہ آج کے دن تک وہ جو ہے نا وہ روحیں قبض کرتے ہیں اور انسان کی جان کو لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، لوگوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو پوری کی پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ایک ایک ٹائم میں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک مائکرو سیکنڈ میں بم پھٹتا ہے، 50 لوگ مر جاتے ہیں، ورلڈ وار شروع ہو گیا، جاپان میں 50 مر گئے، امریکہ میں 200 مر گئے، کہیں اور پہ 500 مر گئے، ایسے موتیں ہوتی ہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ ایک ٹائم پہ مختلف جگہ پہ مر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب کی روحیں ایک ہی وقت میں حضرت جو ملک الموت ہیں وہ کیسے قبض کرتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ ہوگا، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ اتنا میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، حضرت ملک الموت اکیلے نہیں ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ جان قبض کرنے کے لیے مکمل ان کے ساتھ جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے، گروپس ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی ویڈیو کریں گے، آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی ضرور بتائیں گے۔ لیکن میں بار بار اپنے موضوع کی طرف اسی لیے واپس آنا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع میرا بہت دلچسپ ہے۔ پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملک الموت سے وہ مٹی لی، اس کو گوندنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تحلیق کیا گیا۔ اب یہاں سے وہ داستان شروع ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تحلیق کر لیا گیا نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان کے اونچے کنارے پر ان کو رکھ دیا، اس کے اندر سے جو کھنکھناتی ہوئی آواز آتی تھی، وہ جو پتلا حضرت آدم علیہ السلام کا جسد حقی تیار ہوا تھا نا، جب اس کے قریب آ کے کہتے ہیں کہ شیطان وہاں پہ جا کے ٹھوکر لگایا کرتا تھا، اس کو ٹھوکر لگایا کرتا تھا، اس کے اندر سے آواز آتی، اسی لیے قرآن میں اترا کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے کھنکھناہٹ کی آواز آتی تھی۔ شیطان اس کے اندر داخل ہوتا، اس کو دیکھتا یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیار کی۔ تب تک حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے امر کو پھونکا نہیں تھا ہوا، تب صرف مٹی کا ایک بت، مٹی کا ایک جسد حقی، مٹی کا ایک پتلا پڑا ہوا تھا جس کو دیکھتے تھے، شیطان بھی دیکھتا تھا، فرشتے بھی دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے بعد یہ حکم صادر کیا کہ میں جب اپنے امر میں سے، اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دوں تو تمام لوگوں نے سجدے میں گر جانا ہے۔ اور یہاں سے انسان کے اس دور کا آغاز ہونے والا ہے کہ جو پیچھے آپ نے سنا ہے نا کہ وہ ساری جو ہمارے ساتھ زیادتی قسم کی ہو رہی ہے کہ زمین بھی انکار کر رہی ہے، فرشتے بھی بول رہے ہیں کہ اسے نہ پیدا کرو فساد کرے گا، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب کو بتانا شروع کرنا ہے کہ میں نے اسے کیوں پیدا کیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔